نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ الصافات تک ہوا تھا۔ سورۃ الصافات کے بعد ہے جی سورۃ الصاد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئی، یعنی معبودان باطلہ کی نفی سے۔ اسی وجہ سے اہل مکہ تلملا اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو خوب تڑپایا گیا۔ بالآخر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے کہ یہ کب تک ہماری لڑائی رہے گی، کب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک ہی برادری کے ہیں، کیوں نہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی ایک نقطے پر اتفاق اور صلح کروا دیں تاکہ یہ جنگ اور جھگڑے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ وہ سردار جب آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا گیا، آپ کو بھی بلایا گیا، حضور تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا، آپ کے چچا نے کہا کہ بھتیجے، یہ برادری کے وڈیرے لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کی نفی چھوڑ دینا، اللہ کی بڑائی بے شک بیان کریں، یعنی الا اللہ بے شک بیان کریں، لا الہ رہنے دیں۔ لا میں نفی ہے نا، کوئی معبود نہیں، الا اللہ میں اللہ ہے، الا اللہ بے شک بیان کریں، یہ لا الہ رہنے دیں، اس کو چھوڑ دیں تو ہماری اور آپ کی صلح ہو سکتی ہے، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، یہ جتنے بھی تنازع بنے ہوئے ہیں سب ختم ہو سکتے ہیں۔ اس پر آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو متفقہ طور پر اپنا وڈیرا اور سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ شادی چاہتے ہیں عرب کی جس لڑکی سے آپ کہتے ہیں ہم آپ کی شادی کروا دیں گے۔ یہ تین بڑی آفریں بھی پیش کیں اور چوتھے نمبر پر دھمکی بھی دی کہ اگر ہماری اتنی بات بھی آپ نہیں مانیں گے پھر ہم آپ کو جان سے مار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، چچا جان، میرے کوئی لمبے چوڑے مطالبات نہیں، کوئی لمبے چوڑے مذاکرات نہیں، ایک ہی چھوٹا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے پہ آتے ہیں تو ہمارا اتفاق ہے، ہماری صلح ہے۔ اگر یہ کلمہ ان کو برداشت نہیں تو پھر یہ صلح مجھے بھی برداشت نہیں۔ باقی یہ کہتے ہیں کہ ہم مال و دولت دیں گے، ہم جناب حکومت دیں گے، ان کے پاس کیا ہے، یہ مجھے کیا دیں گے، میں تو اپنے رب سے لینے والا ہوں۔ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند، مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کی حکومت میری مٹھی میں دے دیں، میری مرضی سے سورج طلوع ہو، میری مرضی سے چاند طلوع ہو، اتنی بڑی حکومت بھی مجھے دے دینا، پھر بھی میں اس دعوت کے کام کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، موحد چے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت زکس، بری نست بنیاد توحید بس۔ فرمایا جو رب کو ماننے والا ہے اس کی تو عجیب ہی بات ہے، اس کے قدموں میں سونے کا ڈھیر لگا دو یا اس کے سر پر تلوار رکھ دو خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت زکس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جاتی ہے نہ تلوار کا خوف جاتا ہے، بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد مال و دولت پر نہیں، عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے سورۃ الصاد کی شروع میں، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، سارے سردار اٹھ کر چل پڑے، انمشو، چلو جی چلو نکلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے الہوں پر ڈٹ جاؤ، ان ھذا لشیء یراد،
یہ پتہ نہیں کیا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کسی بات میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ صلح مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ڈٹے ہوئی ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی انوکھی اور انہونی بات ہے، عجیب بات ہے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون، میرے نبی آپ صبر کریں، کہنے دیں ان کو جو کہہ رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، آپ میرے بندے داؤد کا تذکرہ فرمائیں، إِنَّهُ أَوَّابٌ، کتنا میری طرف رجوع کرنے والا تھا، اس کا ذکر کرے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو بھی اس کے ساتھ، جب داؤد میری تسبیح اور میرا ذکر کرتے، ساتھ ساتھ پہاڑ بھی شامل ہو کر کیا کرتے تھے، پرندے بھی جمع ہو کر کیا کرتے تھے۔ اور تمہیں ایک عجیب واقعہ سنائے داؤد علیہ السلام کا۔ هل اتاک نبأ الخصم، وہ جھگڑے والوں کا قصہ آپ کے پاس آیا؟ اس تصور المحراب، جب دیوار پھلانگ کے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت اپنے عبادت خانے میں عبادت فرما رہے تھے اور آ کر انہوں نے بات شروع کر دی۔ ان کا ڈرو نہیں جی، ظاہر ہے کوئی کسی کے گھر دیوار پھلانگ کے ڈر تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں آیا ہے۔ ان کا لا تخف، ڈرے نہیں جی، خصمان بغا بعضنا علی بعض، اصل میں ہمارا کچھ جھگڑا ہو گیا جی، ہم فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ اگر سارے ساتھی تھوڑا قریب آ جائے، نمازی ویسے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، قریب آئیں گے ثواب بھی زیادہ ہوگا، ذرا توجہ رہتی ہے۔ یہ اضافی پنکھے بھی بند کر دیں، ذرا شور زیادہ ہو رہا ہے۔ جو اضافی پیچھے پنکھے جو ضرورت والے ہیں وہ چلتے رہیں، جو پیچھے ہیں وہ بند کریں۔ اچھا جی سنیے جی، اب وہ آ گئے اور آ کر کہنے لگا ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ ولی ناجۃ واحدہ، دو آئے جی، توجہ میری طرف ہے جی، بس ٹھیک ہے۔ ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ ولی ناجۃ واحدہ، ایک بندے نے آ کے کہا حضرت جی یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، کتنی؟ میرے پاس ایک ہے، یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ ایک کو کیا کرنا ہے وہ بھی مجھے دے، میری 100 تو پوری ہوں کم از کم، اور ہے حضرت جی باتوں میں بڑا تیز ہے، اور اس طرح جناب مجھے اس نے فضائل سنائے ہیں، کہتا ہے ایک کو تو نے کرنا کیا ہے، وہ میرے حوالے کر، کم از کم ادھر 100 تو پوری ہوں۔ تو حضرت کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت نے فرمایا یہ تو بات غلط ہے بھائی، کسی کے پاس ایک ہے تو اس کے پاس رہنی چاہیے۔ خیر حضرت نے یہ بات کہی، اس کے بعد اللہ سے استغفار کی۔ قرآن نے اس واقعے کو اتنا ہی بیان کیا ہے کہ دو بھائی آئے، دیوار پھلانگ کر آئے، ایک نے آ کے بات شروع کی کہ جی اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، وہ کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، باتوں میں بڑا تیز ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت نے استغفار کی۔ اب یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا جو تقریباً قرآن پاک کی آیات کا مفہوم تھا، ظاہر ہے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کون تھے، وہ دمبیاں کیا تھیں، اور حضرت نے استغفار کس بات پر کی، یہ تفصیل نہیں ہے۔ جب تفصیل نہیں ہے تو پھر لوگوں نے اس میں مختلف آراء اور تفاصیل قائم کی ہیں، ان میں بعض لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا ہے۔ ایک غلط تفسیر بڑی مشہور ہوئی ہے، وہ بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ درست نہیں ہے۔ غلط تفسیر شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے سنی ہوگی، نشاندہی کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور ان کا ایک فوجی تھا، اس کی ایک بیوی تھی، حضرت کی اس پر نظر پڑ گئی اور حضرت اس پر نعوذ باللہ عاشق ہو گئے، اور حضرت چاہتے تھے کہ وہ بھی میرے نکاح میں آ جائے۔ اب نکاح میں کیسے آئے، اس کا تو شوہر ہے، تو اس کے شوہر کو جہاد سے بھیج کے مروا دیا اور اس کی بیوی کے ساتھ پھر نکاح کر لیا۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے جو کوئی شریف آدمی اس طرح نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ اللہ کا نبی اس طرح کرے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ لیکن چونکہ یہ بات ایک مشہور تھی تو میں نے ذکر اس لیے کر دی، یہ تفسیر درست نہیں ہے، یہ واقعہ درست بولو جی نہیں ہے، یہ تو کوئی آدمی شریف آدمی اس طرح نہیں کرتا، اور اللہ کا نبی بھلا ایسے کہاں کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ
درست تفسیر اس کی پھر کیا ہے کہ حضرت نے استغفار کس بات پر کی؟ یہ 99 دمیاں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر حضرت نے کیوں استغفار کی؟ تو محققین فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ تھا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی، اور یہ دونوں کام عوام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں نا۔ دعوت دینی ہے، مسائل سمجھانے ہیں تو عوام کو، حکومت ملے تو لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، یہ بھی عوام کے ساتھ معاملہ ہے، اور یہ دونوں بڑے عظیم کام ہیں، یعنی دونوں عظیم نعمتیں اللہ نے جمع فرما کر داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ داؤد علیہ السلام کبھی تو لوگوں کو دعوت دیتے، کبھی جناب لوگوں کے مسائل سنتے۔ حضرت نے سوچا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کہ ایسا دن بھی ہونا چاہیے کہ دنیا سے کٹ کر میں ذکر کے لیے مصروف ہو جاؤں، جیسے یہ اعتکاف والے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، پردے لگا کے دنیا سے کٹ کے جناب اللہ کی یاد میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دن مقرر کر لیے، چلو جی یہ دن دعوت کے لیے، یہ دن لوگوں کے مسائل سننے کے لیے، اور یہ جو دن ہے نا، اس دن کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، بس دروازہ بند ہوگا، کنڈی ہوگی اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ اب دروازہ بند کر کے، کنڈی لگا کے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا بڑا عظیم اور اونچا عمل ہے، لیکن دعوت کا عمل اس سے بھی اونچا ہے، لوگوں کے مسائل سننا وہ اس سے بھی اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، داؤد ہم نے جو تجھے مقام دیا ہے، نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں پہ دروازہ بند کر لیں اور پھر صرف میرا ذکر کریں، آپ لوگوں کے مسائل بھی سنیں، ان کے فیصلے بھی کریں، دعوت بھی دیں، میرا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلائے، وہ بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ اب جس دن حضرت نے دروازہ بند کر کے ذکر کے لیے مختص کیا ہوا تھا، اسی دن یہ دو فرشتے آئے، دیوار پھلانگ کے آئے، اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت کو یہ سمجھانا تھا کہ آپ تو دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئی ہیں، باہر لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ کسی کے پاس 99 ہے اور کسی کے پاس ایک ہے، وہ ایک بھی نہیں چھوڑ رہا اس کی، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل سنیں۔ اس پر حضرت نے استغفار کی کہ یا اللہ بات درست ہے، واقعی مجھے اس طرح دروازہ بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے، لوگوں کے مسائل سننے چاہیے۔ اب یہاں پر مسئلہ تو یہ تو واضح ہو گیا، ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ بولو، لغزشیں ہوتی ہیں۔ ذکر آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ ہم نے معاف کر دیا اپنے نبی کو، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ہم نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر، فوراً ذہن میں جاتا ہے گناہ، لغزشیں۔ وہ لغزشیں کیسی ہوتی ہیں، اس پہ آپ غور کریں، یہ غور کریں۔ آپ دروازہ بند کر کے حضرت ذکر فرما رہے ہیں اللہ کا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ بند کر کے ذکر نہ کریں، دعوت دیں، لوگوں کے مسائل حل کریں۔ یہ لفظ ہے، کوئی گناہ انبیاء نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس طرح کے گناہ انبیاء نہیں کرتے، بلکہ اس طرح کی لغزش جس کو ہم کہتے ہیں خلاف اولا، بہتر ان کے لیے یہ کام تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر یہ والا کام کیا، حالانکہ یہ بھی کوئی گناہ نہیں تھا، اسی پر انہوں نے استغفار کی۔ اس کی اور ایک مثال اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ مثلا میرے بیٹے کی شادی ہے، ایک بندہ جس کے ساتھ میرا اتنا تعلق نہیں ہے، اس نے اس شادی کے موقع پر مجھے آ کر 1000 روپے دیا کہ یہ رکھ لو جی، چلو کچھ آپ کے کام آ جائے گا، ضرورت ہے آپ کو۔ میں بڑی قدر کروں گا کہ یار ماشاءاللہ میرا بڑا اس نے خیال کیا ہے، میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میرا جو سگا بھائی ہے وہ بیٹے کی شادی پہ مجھے 5000 روپے دیتا ہے کہ یہ رکھ لو جی آپ کے کام آئے گا۔ مجھے کتنا غصہ آئے گا کہ یار صرف 5000 روپے دیے، حالانکہ دوسرے نے 1000 دیا تھا، لیکن اس 1000 پر بھی میں اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اپنے بھائی نے اس سے 4 گنا زیادہ دیا ہے، پھر بھی مجھے غصہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ جتنا جس کا ساتھ قرب کا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ انبیاء اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ان کو عتاب فرماتے ہیں، یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا۔ باقی اس طرح کے گناہ نہیں کرتے نعوذ باللہ جس طرح کے ہم سوچتے ہیں یا ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ انبیاء سب معصوم ہوتے ہیں۔ اور اس پر جو میں نے تفسیر بیان کی، اس پر دلیل اس سے اگلی آیت ہے۔ اگلی آیت نے فرمایا یا داؤد
انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے فرمایا کر، یہ مقصد ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جی، جس طرح کا یہ بھی ایک واقعہ ہے، اور اس میں بھی وضاحت نہیں تھی چونکہ قرآن مجید میں، تو لوگوں نے کئی باتیں بنائیں، ایسی آگے ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ واقعہ یہ ہے کہ داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام انہوں نے گھوڑے پال رکھے تھے جہاد کے لیے، کیونکہ جہاد کے لیے اس وقت سواری یہی تھی، تو گھوڑے پال رکھے تھے۔ حضرت نے ان کو بلایا اور فرمایا، گھوڑے دیکھ رہے تھے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں رب کی محبت کی وجہ سے ان سے رب کی ذکر کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ جہاد کے لیے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ چھپ گئے، پھر ان کو بلایا اور پھر ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنوں پہ مس کرنے لگے۔ قرآن نے یہاں بھی مختصر اجمالی واقعہ بیان کی ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اس پر بھی ایک تفسیر مشہور ہوئی ہے، پہلے وہ سن لو اور پھر صحیح تفسیر۔ مشہور یہ ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھ رہے تھے، اور گھوڑے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ پھر جناب سورج تو غروب ہو گیا تھا، پھر انہوں نے سورج کو کہا کہ واپس لوٹاؤ، اور پھر جناب عصر کی نماز پڑھی، اور گھوڑے انہوں نے ذبح کر دیے، ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے۔ یہ تفسیر بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمارے وہ بھائی جو دکاندار ہیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 5 وقت کے نمازی ہیں، دکان سامنے ہے، کیوں جی حکیم صاحب جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے بند نہیں کر دیتے آپ؟ بھائی ایک آج کا بندہ وہ دکان بند کر دیتا ہے نماز کے ٹائم پہ، اور اللہ کا نبی نعوذ باللہ اتنا غافل ہو گیا کہ نماز ہی قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، ان کو خیال نہیں، گھوڑے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات عقلاً بھی بندہ سوچے نا کہ اللہ کا نبی ہے اور جناب اس کو نماز کا خیال ہی کوئی نہیں آیا، سورج غروب ہو گیا، نماز کی پرواہ کیوں نہیں؟ نبی کی شان کے یہ بات مناسب نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز اگر چلو رہ گئی، گھوڑوں کو کیوں ذبح کر دیا؟ گھوڑے کا کی قصور؟ بھائی بندے دی نماز رہ جائے، بندہ بٹا چاہ کے اپنے کاؤنٹر بند ہے، بھائی یار دکان کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے، میری نماز رہ گئی، یہ تو وہی والی بات ہوئی نا۔ بھائی دکان کا کیا قصور، گھوڑے کا کیا قصور؟ اگر نماز رہ گئی تو ان کو کیوں ذبح کر دیا اور ان کی پنڈلیاں کاٹ کے پھینک دی؟ یہ والی بات کوئی مناسب بھی نہیں۔ بندہ ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت۔ روایت یہ ہوتی ہے نقل کرنا، درایت یہ ہوتی ہے اس کھوپڑی کو استعمال کرنا۔ اس کو بھی بندہ تھوڑا استعمال کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اصل تفسیر یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے پال رکھے تھے اللہ کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ پھر ان گھوڑے کو دیکھتے رہے، پھر واپس چلے گئے، پھر کہا ردوہا الیہ، ان گھوڑوں کو دوبارہ لے کر آؤ۔ فتفے کا مسحم بالسوق والاعناق، ذبح کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، مسح کیا، چھوا، ان کی گردنوں پہ چھوا اور ان کی ٹانگوں پہ تھپ تھپایا، ہاتھ مارا، مسح کیا، چھوا۔ یہ جو ہم سر پہ مسح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ چھری لے کے سر کاٹ دیتے ہیں؟ یہ تو مسح چھوتے ہیں نا۔ حضرت نے چھوا گھوڑوں کو، جیسے ایک آدمی نے اپنے پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں ان کو تھپ تھپاتا ہے، حضرت نے یوں تھپ تھپایا اور فرمایا ان سے جو مجھے محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس لیے آگے ساتھ اللہ فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب، میرا سلیمان بڑا اچھا بندہ تھا کیونکہ بار بار میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، اگر وہ والی بات ہوتی کہ نماز رہ گئی تھی حضرت کی تو اللہ ساتھ یہ فرماتے بہت چنگا بندہ تھی کیونکہ نماز رہ گئی تھی۔ ہاں اب سوچے نا، ساتھ ہی اللہ یہ فرما رہے نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، کیوں؟ انہ اواب، میری طرف بار بار رجوع کرنے والا تھا۔ اب جب نماز رہ جائے تو کم از کم اس کے ساتھ تو یہ بات اللہ نہ فرماتے نا۔ یہ والی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نماز رہ گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ میری طرف بار بار رجوع کرنے والے میرے نبی تھے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت کچھ عطا فرمایا، ہوا ان کے تابع کی، جنات ان کے تابع کیے جی۔ جنات جو حضرت حکم دیتے وہ عمل کرتے، اور اگر کوئی باغی جن ہوتا نا جی، کہتا کہ میں نے کام نہیں کرنا، وہ آخرین مقرنین فی الاصفاد، حضرت جکڑ کے اس کو باندھ دیتے گئے، چل پھر اتنے آرام نال بیٹھا رہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما
جو میرے بعد اس طرح کا کسی کو نہ ملے، چنانچہ اللہ نے ایسا ملک عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کو جن پکڑ لیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میرے صحابہ آج رات ایک جن میرے ہتھے چڑھ گیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیتا ہوں، صبح تمہیں بھی دکھاتا ہوں۔ لیکن پھر مجھے سلیمان بھائی کی دعا یاد آئی، انہوں نے فرمایا حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ یا اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد اس طرح کا کسی کو نہ ملے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جن تو میرے بھائی سلیمان کے تابع تھے، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو کیا کیا؟ ہمارے ہاں تو جنی کھنی کہتی ہے میرے جن تابع ہیں، سمجھ آئی؟ ہر بندہ ہر گلی وچ گیا یہ کہ جناب جنہ دی فوج تابع پھر ایڈے ویلے بھی جن کوئی نہیں، ہر بندے دے تابع ہون جناب۔ سوا لکھ پکھی تے پتہ نہیں کتنے جن تابع نے، زنانی تابع نہیں ہوندی، وہ گل مندی کوئی نہیں، جن تابع نے کوئی بندہ ایسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن پکڑا تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا، سمجھ آئی؟ تو تیرے 1.25 لاکھ جناب تابع ہو گئے نا، کوئی جناب بندہ چھوڑے تو ذرا گزارے دی چھوڑے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جی ایوب علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں مال و دولت ہو، حکومت اور تخت و تاج ہو، پھر بھی مجھے یاد کرو جیسے داؤد اور سلیمان نے یاد کیا، غربت اور بیماریاں ہوں پھر بھی مجھے یاد کرو جیسے ایوب نے مجھے یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا تذکرہ بھی فرمانا میرے نبی۔ کون ایوب علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا نعم العبد، بڑا پیارا بندہ تھا میرا، بڑا پیارا بندہ۔ کیوں یا اللہ، کیا اس میں پیار آیا؟ فرمایا انہ اواب، میری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اچھا آپ غور فرمائیں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ اواب، ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ اواب۔ ایک وہ ہے جس کے ہوا تابع ہے، جنات تابع ہیں، جس کی حکومت ہے، اور ایک وہ ہے جو بیچارہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، لیکن انہ اواب دونوں کے ساتھ لگایا۔ رب سمجھانا یہ چاہتے ہیں لوگوں مال و دولت والے بھی مجھے یاد کر سکتے ہیں، غربت اور بیماریوں والے بھی مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی 2 دعائیں ہیں، ایک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء میں، وہ دعا یہ تھی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو شفا عطا فرما۔ دوسری دعا یہاں ہے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اس کی تفسیر میں یہ واقعہ ہے کہ شیطان مجبور آدمی کو بہت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑا آسانی سے بندہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مجبور ہوتا ہے نا جی، پھر وہ اس کو کہتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پھر وہ کبھی کدھر شیطان کہتا ہے ادھر چلا جا، بندہ کہتا ہے کیا پتا کہ ٹھیک ہو ہی جاؤں، کیا پتا کوئی معاملہ ہو ہی جائے، چلو۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا، غالباً حاجی لال حسین صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ انڈیا کے اندر کوئی مولوی صاحب تھا، مسجد کا امام تھا، بیٹا اس کا ایک ہی تھا، بیمار ہو گیا، بڑے علاج اس نے کروائے، ٹھیک نہ ہوا۔ ہندو پڑوس میں رہتے تھے، کسی ہندو نے کہا مولوی صاحب آپ بات شاید نہ مانیں، یہ جو فلانا درخت ہے نا اس کے ساتھ ہم چکر لگاتے ہیں تو ہمارے مریض تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آپ اتنے علاج کروا چکے ہیں، آپ مسلمان ہیں نہیں مانیں گے، لیکن یہ کام کر لیں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجبور انسان جو ہوتا ہے نا اس کو پھسلانا ورگلانا یہ شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ شیطان نے دل میں ڈالا بھائی کہتے تو ٹھیک ہے، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے، حالانکہ اللہ کا دربار چھوڑ کر کسی درخت کے طواف کرنا گناہ ہے، اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب بیچارہ یا حافظ صاحب جو بھی تھا مسجد کا امام، وہ ان کی باتوں میں آ گیا، مجبور تھا نا، رات کے وقت چھپ کر عشاء کے بعد بھی چلو ذرا مقتدی کوئی دیکھے نہیں، تو وہ جناب ادھر چکر کاٹ رہا تھا، 2 مقتدی ادھر سے نمازی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، دیکھ کر حیران ہو گئی، استاد ہمارے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، یہ یہاں ہندوؤں کے اس درخت کا طواف کر رہے ہیں۔ بڑا ان کو افسوس ہوا، سمجھ تو گیا کہ یہ بچے کے لیے کر رہے ہیں، دل میں انہوں نے دعا کی یا اللہ ان کا بچہ ٹھیک نہ ہو، اگر ان کا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ان کا تو عقیدہ پکا ہو جائے گا اس کفر پر۔ خیر اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ بچہ ٹھیک نہ ہوا، اور 2 دن بعد 3 دن بعد بچہ فوت ہو گیا۔ جب بچہ فوت ہو گیا ظاہر محلے والے مقتدی سارے آئے تعزیت کے لیے، وہ 2 بندے بھی آئے جنہوں نے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے آ کے کہا، باقی تو کہہ رہے تھے بڑا افسوس ہوا ہے، انہوں نے آ کہا کہ استاد جی بڑا چنگا ہوا ہے تھوڑا پتر مر گیا۔
اب ظاہر بات ہے فوت کی والدین کسی کو یوں کہے جس کا بیٹا اکلوتا فوت ہو کہ بڑا چنگا ہوئے، اس کی کیفیت آپ خود سوچے کیا ہوگی۔ ان کو تو آگ لگ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو استاد جی غصہ نہیں ہونا، اس لیے کہ ہم نے رات کو آپ کو دیکھا تھا کہ آپ اس درخت کا طواف کر رہے تھے جہاں ہندو کرتے ہیں۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں چنگا ہوئے، اگر آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جاتا تو آپ ایمان سے بھی جاتے اور کئی لوگوں کو بھی بے ایمان بناتے۔ بچے نے تو آج نہیں تو کل تو مرنا ہی تھا، چنگا ہوا آج مر گیا، کم از کم آپ کا ایمان تو بچ گیا، آپ کا ایمان تو بچ گیا کہ واقعی میں وہاں بھی گیا ہوں، ہوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوتا ہوئی ہے جو رب چاہتا ہے، اور کسی کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب مجبور آدمی کو، یہ بات میں نے اس لیے سنائی، مجبور آدمی کو شیطان پھسلانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس میں اکثر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو تو وہ نہیں پھسلا سکتا۔ ایوب علیہ السلام بھی مجبور ضرور تھے لیکن اللہ کے نبی تھے، اب نبی پہ شیطان کا بس نہیں چلتا، بڑا پریشان کہ اتنا کوئی اور مجبور ہوگا تو میں اس کو پھسلا لواں، اب ایوب علیہ السلام کو کیسے پھسلاؤں؟ اس نے سوچا شیطان جو تھا اس نے کہا ایوب علیہ السلام تو نہیں پھسلیں گے، چلو ان کی بیوی کو پھسلاؤں، وہاں شاید میرا وار چل جائے۔ تو اس شیطان نے ایک دربار سا کوئی سجایا اور باقی شیطان کوئی مریض بنے اور کچھ ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار بنے، وہ مریض کوئی جناب اٹھا کے لا رہے ہیں اور وہ آگے جناب اس کے آگے سجدہ کرتا ہے اور وہ جناب ہاتھ پھیرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح وہ سارا بنا ہوا ہے۔ حضرت کی بیوی اس طرف گئی ہے کوئی اپنے کام کاج کے لیے، وہ یہ سارا دیکھ رہی ہے کہ جناب مریض آ رہے ہیں، لوگ اٹھا کے لاتے ہیں، آ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ بندہ تو کوئی بڑا بزرگ ہے، پہنچا ہوا، وہ بھی قریب قریب گئی کہ میرا بھی ایک مریض ہے۔ شیطان نے دل میں کہا ہوگا کہ سارا دربار بنا ہی تیرے مریض واسطے، اسپتال ایسا کھولا ہی اس واسطے۔ انہوں نے کہا تو لے آنا، دیکھتی نہیں ہے یہاں پہ مریض آ رہے ہیں اور ٹھیک ہو رہے ہیں؟ ان کا جی ٹھیک ہے۔ پھر شیطان کو خیال ہے کہ وہ کدھر آئیں گے، یہ تو چلو کچھ جال میں پھنس گئے، وہ کہاں آئیں گے؟ کہنے لگے ٹھہرو، اگر تیرا مریض ادھر نہ آ سکے یا وہ نہ آنا چاہے تو میں ایک اور طریقہ تجھے بتاتا ہوں، گھر میں ہی نا میرے نام پر کوئی چیز ذبح کر دینا، کوئی چیز دے دینا، بس مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ادھر آ کے شرک کرو، ادھر ہی کر لو، شرک کروانا اس کا مقصد تھا۔ تو ان کا جی ٹھیک ہے۔ حضرت کی بیوی آئی، ایوب علیہ السلام گھر بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، کہتے ہیں نا انج دے اندر بیماری آئی ہے، کروٹ بدلنا مشکل ہو گئے، اللہ کے نبی بیمار ہیں۔ بیوی نے آ کے کہا آج ایک بڑا بزرگ ملا تھا، بڑے مریض ٹھیک ہو رہے تھے، مجھے بھی اس نے مشورہ دیا اپنے مریض کو لے کر آؤ اور اگر نہ آ سکیں تو وہیں پر میرے نام کی کوئی چیز دے دینا۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ کون بزرگ تھا جو اللہ کے در سے ہٹا رہا ہے، یہ کون سا بزرگ تھا؟ ایوب علیہ السلام تو سمجھ گئے۔ ایوب علیہ السلام اب بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن اندر ایمان تو اسی طرح جوان ہے نا جی۔ غصہ آیا، بیوی بھی بہت زیادہ غصہ آیا اور کہا تو گئی کیوں اس بے ایمان کے پاس؟ اس بے ایمان کے پاس تو گئی کیوں؟ اگر اللہ مجھے صحت دے گا تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ کتنے؟ 100۔ یہ حضرت نے منت مانی، 100 ڈنڈے ماروں گا کہ تو گئی کیوں اس بے ایمان کے پاس؟ لیکن کاش کہ اللہ مجھے صحت دے، اور پھر رب کے سامنے رو پڑے، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب شیطان نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ یا اللہ جو بیماری تھی وہ تو تھی تیری طرف سے، وہ تو میں سہ رہا تھا، لیکن اب شیطان تیرے نبی کے گھر شرک کروائے گا، شیطان اب تیرے نبی کے گھر حملہ آور ہو گیا ہے، اے اللہ اس نے بڑا دکھ پہنچا ہے، اے اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے، مجھے اب صحت دے دینا، یا اللہ صحت دے دے۔ اب ایمان پہ ڈاکے پڑنے لگ گئے ہیں، شیطان نے بے ایمان نے میرے گھر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، روئے رب کے سامنے۔ پھر رب کی رحمت کو جوش آیا، رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، میرے ایوب یہ تو تھوڑی آزمائش تھی، ورنہ میرے لیے کون سا مشکل ہے صحت دینا، اے پاؤں کی ٹھوکر تھوڑی مار۔ سبحان اللہ۔ بیوی لے کر گئی ہے باہر قضاء حاجت کے لیے، پکڑ کے لے گئی ہے، بٹھا دیتی ہے، پھر انتظار کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پکڑ کر لے آتی ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے، ادھر ہی رب نے کہا ارکض برجلک، مار پاؤں کی ٹھوکر۔ کیسے ماروں یا اللہ، پاؤں کے اندر تو سکت ہی تو نے نہیں چھوڑی، پاؤں تو ہلنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ رب نے کہا تھوڑے پاؤں کو ہلانا تیرا کام ہے، ھذا مغتسل بارد وشراب،
چشمے جاری کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، چشمہ جاری ہوا فرمایا یہ غسل فرما، یہ بدن کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور پی لے، اندر کی ساری بیماریاں تیری ٹھیک ہو جائیں گی۔ لمحے میں اللہ نے 18 سال کی بیماریوں کو ٹھیک کر دیا۔ او جوان ہو کر جناب حضرت واپس پلٹے، بیوی انتظار کر رہی، ابھی آواز دیں گے تو پکڑ کر لے آؤں گی۔ آگے جوان دیکھا، کہنے لگی نوجوان کہاں سے آ رہے تھے؟ تو میرا ایک مریض بیٹھا تھا۔ کون تھا تیرا مریض؟ کہا جوانی میں تو ایسا ہی لگتا تھا جیسے تو لگ رہا ہے ابھی۔ فرمایا وہ میں ہی ہوں، میرے رب نے میری ساری بیماریوں کو لمحے میں ٹھیک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے فرمایا بیماریاں تو ٹھیک ہو گئی ہیں، ڈنڈا لے آ تو سیدھی ہو۔ کتنے ڈنڈے مارنے تھے؟ 100۔ منت جو مانی تھی، لے پہلا کام تو یہ کریے نا ٹھیک ہونے تو بعد کہ تیری کوٹ چاڑی ہے کہ تو گئی کیوں تھی اس بےایمان کے بعد۔ دیکھو اللہ کے نبی کتنے غیرت والے ہوتے، وہ نہیں برداشت کرتے بندہ رب کا دربار چھوڑ کر کہیں جائے، نبی نہیں برداشت کرتے۔ فرمایا پہلا کام تو یہ کرے کہ تیری کوٹ لگائیں کہ تو گئی کیوں تھی وہاں۔ پھر رب نے وہی نازل فرمائی، نہ میرے نبی اب اس کو نہ مار۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا اکرم صاحب، اب بھی باحیات ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ وہ اپنے انداز میں یہاں پہ بڑی پیاری بات کرتے تھے، اللہ کا نام میں نے سونے کوٹ نہیں ایسا، نہ میں نے سونے کوٹ نہیں ایسا، میرے سونے نبی تو ہے نا، یہ شودی تو نبی نہیں ہے ہی نا، پھنس گئی وہ جال چ آ گئی، یہ بیچاری تو نبی نہیں تھی نا، نبی تو آپ تھے، آپ کو تو پتہ چل گیا کہ جناب یہ شیطان کا جال ہے، یہ بیچاری ان پڑھ تھی، ٹھیک ہے آپ کی بیوی تھی، اس نے بڑی آپ کی خدمت کی ہے، غلطی ہو گئی اس سے، نہ میرے ایوب مار نہیں اب اس کو، اس نے بڑی تیری خدمت کی ہے، معاف کر دے اس کو۔ یا اللہ پھر میں نے تو منت مانی تھی تیرے نام کی کہ 100 ڈنڈے ماروں گا، تو اس قسم کا کیا ہوگا؟ فرمایا وخذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنث، جھاڑو پکڑ لے جس میں 100 تنکے ہوں، ایک دفعہ مار لے، بس تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تیری بیوی کو میں اللہ معاف بھی فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر رب نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اپنے بندے کو بڑا صبر کرنے والا پایا، بڑا ہی اچھا آدمی تھا، بڑا میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ ابھی اسی رمضان کی بات ہے، شاید 7 8 10 دن ہو گئے ہوں گے، ادھر میڈیکل سٹور پہ میں گیا دوائی لینے کے لیے، تو وہاں آگے کچھ گاہک اور بھی کھڑے تھے، ان کے بعد میڈیسن لے رہے تھے، تو منہ کے دانے اور الرجی کی بات ہو رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے ایک بندہ دوسرے کو فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہاں سے مٹی کا لیپ لے کر سارے منہ پہ لگاؤ، دربار پہ جاؤ نا تو یہ دانے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وہ جگہ مجھے بھولی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سی، مولوی صاحب آ گئے، ان کو پتہ ہوگی۔ ہاں جی مولوی صاحب، وہ مٹی جیسے منہ تے لانے نے وہ جگہ تو انہوں پتہ ہے؟ میں کہ مٹی والی تو نہیں پتہ، گوہے والی پتہ ہے، گوبر لانے اتھے، میں کہ فوراً ٹھیک ہونا۔ او جی وہ کہڑی جگہ ہے؟ میں کہ گوہا جگہ جگہ پہ ہے بادشاہ، لاؤ منہ تے۔ وہ اللہ کے بندے اللہ سے مانگو، جو کام کرنے والا ہے وہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے خوار کرتا ہے، کوئی منہ پہ مٹی مارتا ہے، کوئی منہ پہ اور کیا مارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کم و بیش 18 سال بھی مار رہے، انا وجدناہ صابرا، ایسا صبر کیا کہ میرا در چھوڑ کر کہیں نہیں گیا۔ پھر جب میں ٹھیک کرنے پہ آیا تو میں نے لمحے کے اندر ساری بیماریوں کو ٹھیک کر دیا۔ شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ضمن عرض کروں، جیسے آج کافی غلطیوں کی اصلاح ہوئی ہے، ایک یہ بات بھی ہو جائے، ایوب علیہ السلام بیمار بھی رہے، شدید بھی رہے، مشہور ہے کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، آپ نے سنی ہوگی بات، کیڑا نیچے گر جاتا تھا وہ اٹھا کر رکھ دیتے تھے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خوشبوؤں والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پاک وجود والے ہوتے ہیں، اور جس کے بدن میں کیڑا تو دور کی بات ہے، اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے یہاں سے جوئیں گر رہی ہوں، 2 جوئیں گر جائیں یہاں پہ، بتاؤ میری عزت ہوگی یا بے عزتی ہوگی؟ آپ کہیں گے یار وہاں مولوی صاحب سر کدے دھوتا نہیں ہے، جواں پہ نے سمجھ، اور جس کے بدن میں کیڑے پڑے ہوں وہ کوئی اچھا لگتا ہے؟ نہ۔ تو انبیاء کی بے ادبی سے بچو، اللہ کے انبیاء
بڑے ادب والے ہیں، بڑے ان کی ادب، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ معمولی سی جی ایسی بات جس میں کسی نبی کی بے ادبی کا شبہ ہو وہ ہرگز نہیں بیان کرنی چاہیے۔ یہ کیڑے والی بات کہاں ہے؟ قرآن نے تو نہیں بیان کی، نہ کوئی صحیح حدیث کے اندر ہے، بس مشہور ہے، لوگوں نے آگے چڑھ گئی ہے، اور جو بات لوگوں کے آگے چڑھ جائے پھر اس کو روکتے روکتے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور ابلیس کی دشمنی کا، جو اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اس کو بیان کیا اور بتایا کہ ابلیس تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر بعد میں پڑھیں گے، آج ایک ہی صورت ہوئی ہے لیکن بات چونکہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہری پور کے علاقے میں بیان کر کے آ رہا تھا، تو میرے ساتھ جو گاڑی والے تھے بھائی، راستے پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا رات، انہوں نے ہمیں روکا، تو انہوں نے جناب اس سے کاغذ پوچھے، اس نے کہا جی کاپی تو گھر رہ گئی ہے، ساتھ اس نے کہا جی مولوی صاحب کے ساتھ گئے تھے بیان کے لیے تو ہمیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرے ایک سوال کا جواب دو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ پولیس والے نے کہا، وہ مجھے بڑی یاد آتی ہے بات اس کی، مجھے اس نے کہا جی آپ نے جواب نہیں دینا، یہ اگر جواب دے گا تو میں چھوڑوں گا ورنہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی کیوں قرار دیا؟ اس نے کہا جی سجدہ نہیں کیتا آدم علیہ السلام نے۔ پولیس والا کہتے ٹھیک کیتا اس نے، سجدہ کرنا ہی اللہ نو چاہیے اللہ آپ جو آخنا میرے علاوہ کسی نے سجدہ نہ کرو، تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا اے پتر جواب دے سے، پھر جناب میں جان دے سا کافی وہ دیر اس رفڑ پایا، میں پھر آخیا جی یا میرے کو سن لو یا ہوں آپ دس دو۔ نہیں نہیں تھوڑے کو تو نہیں سننا، یہ کاپی کو نہیں لے کے آیا یا یہ کاپی دکھائے یا اس سوال کا صحیح جواب دے، ورنہ جناب گڈی بند ہو سی۔ بڑا رفڑ پہ گیا کافی دیر بعد آخیا جی ہوں میں جواب دینا۔ پولیس والے نے کہا تو مول صاحب تسی دسو بھی جواب ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ میں کہا دیکھو جی جواب، میں شکر کر جان چھوڑے رہی ہے۔ اس نے کہا سجدے کی بات نہیں تھی، حکم ربی کی بات تھی۔ بات اس نے بڑی زبردست، سجدے کی بات نہیں تھی، حکم ربی کی بات تھی۔ سجدہ تو ٹھیک ہے اللہ ہی کو کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے۔ جس نے یہ کہا ہے نا کہ سجدہ غیر اللہ کے آگے نہ کرو، اسی نے کہا کہ یہاں پہ کرو، اسی نے کہا یہاں پہ کرو۔ تو بات سجدے کی نہیں ہے، بات حکم ربی کی ہے۔ جہاں رب حکم دے وہاں کام کرنا ثواب ہے، جہاں اللہ روکے وہاں رک جانا ثواب ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے کہا یہ کیا جی، پہلے ادھر اور پہلے ادھر۔ جواب آیا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا۔ رب کہے ادھر منہ کرو ہم ادھر کریں گے، رب کہے ادھر منہ کرو ہم ادھر منہ کریں گے۔ ہم جناب رب کے حکم کے پابند ہیں، تمہارے پابند۔ سردار جی افسر صاحب نے ملازم سے کہا نا کہ یہ بینگن جڑا نا بینگن یہ مینو بڑا پسند ہے، ساری سبزیاں چوں بڑا پسند ہے۔ اس وقت سر جی یہ بینگن کے ساتھ کی اچھی سبزی ہے ہی کوئی نہیں، دیکھتے نہیں اللہ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہے اور کسی سبزی کے سر پہ تاج ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں باقی اس نے بینگن بنایا، اس نے کھایا، دوسرے نے کہنے لگا یہ بینگن بھی بڑی بری چیز ہے جی، اتنا جلن پیدا ہوئی۔ اس کا شکل نہیں جو ہے نا کالا سیاہ، یہ شکل ہی بھیڑی ہے۔ کسی آخر کل تو بینگن کی تعریف کر رہے ہیں، یہ سر تے تاج ہے اور اج یہ مذمت کر رہا، اور اس کا میں صاحب دا غلام ہوں، بینگن دا غلام نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح صاحب آسی اسی اس طرح کرساں بھائی، ہم رب کے بندے ہیں، جو رب کہے گا ہم اس طرح کریں گے۔ اللہ